درندہ۔ رات کا اندھیرا شہر کے ہر کونے میں چھایا ہوا تھا۔ سرد ہوا کہ جھون کے درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں کو بند کر کے اندر چھپ گئے تھے، لیکن شہر کے ایک کونے میں ایک پرانی خستہ حویلی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر ہر انسان کے دل میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں درندہ رہتا ہے، ایک ایسا وجود جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی انتہائی خطرناک تھا۔ ہر سال چند نوجوان یہاں جانے کی ہمت کرتے، لیکن واپس آنے والے بہت کم تھے، اور جو واپس آتے بھی ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خالی پن اور خوف نظر آتا۔ شہروز اور اس کے 3 دوست حفیظ، ریحان اور وسیم نوجوانی کی جرأت اور تجسس میں مبتلا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ حویلی کی حقیقت جانیں گے۔ وہ اپنے دلوں میں چھپے خوف کو دبا کر رات کے 12 بجے حویلی کے سامنے پہنچے۔ چاند آدھا چھپا ہوا تھا اور بادل اس کی روشنی کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، جس سے حویلی کے سائے اور بھی خوفناک لگ رہے تھے۔ حویلی کے دروازے کی لکڑی پر پرانی مٹی جمی ہوئی تھی، اور دروازہ زور دینے پر دھیرے دھیرے کھلا۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، فرش کی خشخش کی آوازیں گونج اور ہر کمرے سے پرانی بوسیدہ سجاوٹ کی بو آ رہی تھی۔ دیواروں پر خون کے دھبے اور پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں، جن کی آنکھیں جیسے زندہ ہوں اور انہیں گھور رہی ہوں۔ ہوا میں ایک عجیب سا سرد سا ساونج موجود تھا، جو جیسے ان کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہا ہو۔ چند لمحوں کے سکون کے بعد اچانک ایک چیخ کی آواز کمرے سے گونجی۔ دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کانپ اٹھے۔ درندہ کا سایہ کمرے کے ایک کونے میں جھلکایا اور ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ آگے بڑھا۔ شہروز نے ہمت کر کے کہا، ہمیں بس دیکھنا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دوستوں کے دل تیز دھڑکنے لگے اور ان کے ہاتھ پسینے سے شرابور ہو گئے۔ درندہ کے قدموں کی گڑگڑاہٹ ہر کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ دیواروں سے ٹکرا کر اچانک کھڑکی سے نمودار ہوتا، کبھی فرش کے نیچے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا۔ شہروز اور دوست ایک کمرے کے کونے میں چھپ گئے، مگر درندہ ان کے پاس آ کر اپنی خوفناک سانسوں کی گونج چھوڑ رہا تھا۔ ہر لمحہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ درندہ کے سائے ان کے دلوں کے اندر اتر رہے ہیں۔ وقت کی کوئی پہچان نہیں رہی تھی۔ رات گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر سناٹا، ہر حرکت اور ہر پرانی چیز ایک نئے خوف کی کہانی سناتی تھی۔ شہروز کے دوست وسیم کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور حفیظ کی سانسیں رک سی گئی تھی۔ ریحان نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن آواز بھی اس کے گلے میں پھنس گئی تھی۔ وہ سب سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی عام خوف نہیں، یہ ایک ایسا درندہ ہے جو انسان کی روح میں بس سکتا ہے اور ہر لمحہ اسے شکار بناتا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں پہنچے، جہاں دیواروں پر خون کے دھبے ایک عجیب سی شکل بنا رہے تھے۔ اچانک درندہ کی ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ موجودگی کا احساس ہوا، اور جیسے ہی وہ ان کے قریب آیا، شہروز نے آخری ہمت جمع کی اور دوستوں کے ساتھ دروازے کی طرف دوڑا۔ لیکن دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا اور وہ اندر پھنس گئے۔ درندہ کے قدموں کی آواز، اس کی سانسوں کا شور اور دیواروں سے آنے والی عجیب چیخیں انہیں ہر طرف گھیر رہی تھیں۔ وہ سب خوف کے مارے زمین پر بیٹھ گئے اور ان کی آنکھیں خوف کے باعث پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت ان کے سامنے موجود ہو اور کوئی راستہ بچنے کا نہ ہو۔ صبح کی پہلی کرن روشنی جب حویلی میں پڑی، درندہ کہیں غائب تھا۔ شہروز اور اس کے دوستوں نے حویلی کو چھوڑا، لیکن ان کے ذہنوں میں درندہ کی تصویر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ درندے صرف جسم میں نہیں بلکہ روح میں بھی چھپے ہوتے ہیں، اور اگر کبھی اب کا سامنا ہو جائے تو زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔